بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ویورز، آج انشاءاللہ مخارج پڑھیں گے۔ مخارج جمع ہے مخرج کی۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ ہونٹوں سے لے کر حلق کے آخر تک کل 17 مخارج ہیں، یعنی 17 ایسی جگہ ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ تجوید کی اصطلاح میں مخرج منہ کے اندر وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے۔ منہ کے جس حصے سے کوئی حرف ادا ہو وہ حصہ اس حرف کا مخرج کہلاتا ہے۔ ہونٹوں سے لے کر حلق کے آخر تک کل 17 مخارج ہیں، یعنی ہونٹوں سے لے کر حلق تک 17 ایسی جگہ ہیں جہاں سے کوئی نہ کوئی حرف ادا ہوتا ہے۔ ان 17 جگہوں کو ان حروف کے مخارج کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 1، منہ کے اندر کا خلا۔ یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا، جب یہ مدہ ہوں۔ مدہ کا مطلب ہے الف ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے با، بو، بی۔ پہلا مخرج جو ہے وہ منہ کا خلا ہے، اور منہ کے خلا سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تینوں حرف مدہ ہوں۔ تو الف کب مدہ ہوتا ہے؟ الف مدہ تب ہوتا ہے جب الف سے پہلے زبر ہو، جیسے با، الف زبر با۔ یہاں پر الف سے پہلے با پر زبر ہے تو الف جو ہے وہ مدہ ہوگا۔ تا، الف زبر تا، سا، الف زبر سا۔ ان سارے الف سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر ہے، الف جو ہے، تو یہ الف جو ہے الف مدہ ہوگا۔ واو کب مدہ ہوتا ہے؟ واو تب مدہ ہوتا ہے جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے با، واو پیش، بو۔ یہاں واو سے پہلے با ہے اور با کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن ہے، تو اس واو ساکن کو واو مدہ کہیں گے۔ بو۔ دوسری مثال تو، جو۔ آگے یا مدہ، ایسی یا ساکن جس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی۔ یہ ساری یا ساکنہ ہیں، ان سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے ان کو یا مدہ کہیں گے۔